علیکم، میں امداد سومرو۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پوری کی پوری تحریک انصاف ہل کر رہ گئی ہے۔ شہباز گل سے دوری اختیار کر لی گئی ہے اور عمران خان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ شہباز گل سے دوری اختیار کریں، اور آثار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ادھر وہ ادارہ جس نے شہباز گل کا 15 منٹ کا بیپر بغیر کسی روک ٹوک کے نشر کیا تھا، اور اس میں وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ گئے تھے، اس ادارے کے جو سربراہ تھے اپنا نیوز کے، عماد یوسف ARY کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ گرفتاریاں بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے کہیں اگر کوئی سافٹ کارنر تھا تو وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی پروپیگنڈا کریں گے تو ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہی بات عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں، اپنے پارٹی کے قائدین کی طرف سے۔ یہی بات عمران خان صاحب کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کل ایک انٹرویو میں سمجھائی۔ اس کے علاوہ پرویز الہی نے جتنی بھی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کیں، ان تمام ملاقاتوں میں پرویز الہی نے عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑائی آپ نہیں لڑ سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ ذرا ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کی سیاست کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہوئی تھی کہ جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے تو اس لانگ مارچ میں وہ جو سوچ رہے ہیں، جس کا 13 کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اعلان کروں گا، ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کا ٹائم تھا، یا تو پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی یا تھوڑی دیر میں ہو جائے گی، تو اس پریس کانفرنس میں بھی عمران خان صاحب کا جو اپنا حکمت عملی بتا سکتے ہیں، لیکن اصل جو انہوں نے حکمت عملی بتانی ہے لانگ مارچ وغیرہ کی، وہ تو ہے 13 اگست کے جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بتاؤں گا۔ تو اس جلسے کے بعد پرویز الہی صاحب جو وہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے، لیکن عمران خان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا شروع ہو گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج ہم اپنا شہباز گل صاحب کا ریمانڈ ہو چکا ہوا اسلام آباد کی مقامی عدالت سے۔ 14 دن کا پولیس نے ریمانڈ مانگا تھا، 2 روز کا ریمانڈ ملا۔ رات گئے عماد یوسف کو کراچی میں ڈیفینس میں ان کی رہائش گاہ پر، اسی مقدمے میں ان کے اوپر الگ سے کراچی میں مقدمہ درج ہوا، اسی وہی بیپر اسکینڈل کہہ لیں، بیپر سازش کہہ لیں۔ سازش تو ثابت ہوگی، لیکن بہرحال سازش تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی سازش ہوئی تھی۔ سازش یہ ہوئی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان، فواد چودھری، شہباز گل نے بیٹھ کر ایک اسکرپٹ ڈیزائن کیا، اور اس اسکرپٹ کے مطابق جا کر شہباز گل نے بیپر دیا، اور اس سازش کا دوسرا فریق جو تھا وہ ARY تھا، سلمان اقبال تھے، عماد یوسف تھے۔ سلمان اقبال صاحب نے کل اپنے آپ کو اس کا اپنا وضاحت پیش کر دی شہباز گل کی گرفتاری کے بعد، رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، اور وہ وضاحت جو ہے سلمان اقبال کی ایک تو انہوں نے ٹویٹر پر کی، اور دوسرا وہ کاشف عباسی صاحب نے نشریات میں وضاحت کر دی کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو ایک پلیٹ فارم ہے اور ہم سب کو موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں، اپنی بات کریں۔ ہمارے پاس ایک خبر آئی تھی، اور خبر یہ تھی کہ جی مسلم لیگ نون نے ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے، اور وہ PTI کے خلاف پروپیگنڈا ڈیزائن کر رہا ہے، اور وہ خبر تھی، اور وہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ اس پر ہم نشریات چلا رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے اگر کوئی لوگ اس میں آنا چاہتے تو ہم ان کو بھی لے لیتے، لیکن مسلم لیگ نون نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ تو ARY کا لوگو بھی اٹھوا دیتی ہے نا، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ہم نے دیا ان کو مائک کا موقع بیپر پر شہباز گل کو، وہ بولتے گئے اور ہم حیران ہوتے گئے۔ سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے بھی کہ جی شہباز گل صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے، تو یہ سرپرائزنگ اتنا لمبا 15 منٹ کا سرپرائز نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائی ڈیزائنڈ تھا یا نہیں تھا، لیکن جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں ARY کا پروگرام میں بیٹھنے والے لوگ سرپرائز نہیں ہو رہے تھے، وہ اس کا یا تو مزہ لے رہے تھے یا ملے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال اس میں چیزیں آگے چل کر ثابت ہونی ہے، کیونکہ ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا ہوا تھا۔ سرپرائز اس وقت بھی بعد میں کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانونی بل منظور ہوا تھا قومی اسمبلی سے، تو اس شام کو جو ٹاک شو ہو رہا تھا کاشف عباسی صاحب کا آف دا ریکارڈ، اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کے، وہ مجھے یاد نہیں پڑ رہے، کوئی لیڈر مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے اپنا فیصل ووڈا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اور فیصل ووڈا صاحب اسلام آباد کے دوست اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیصل ووڈا صاحب کا اور کاشف عباسی صاحب کا یارانہ بھی ہے، اچھا خاصا یارانہ ہے۔ تو خیر، لیکن وہ صحافی بھی ہیں، کاشف عباسی صاحب کے سوال جو ہوتے ہیں تو بڑے مشکل سوال ہوتے ہیں، اور بلکہ آج کل تو عمران خان صاحب کی جس پر زیادہ کٹ لگ رہی ہے وہ کاشف، آپ کو لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، وہ جو اپنا بنی گالہ کی پراپرٹی کے اوپر
کہتے ہیں کہ جی میری بیوی نے مجھے تحفہ دیا تھا، پھر کہتے ہیں جی میری بیوی کو میں نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، پھر کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، پھر کہتے ہیں میں ڈکلیئر کیسے کرتا، مطلب اس طرح عجیب و غریب قسم کی، یعنی 2 منٹ پہلے جو بات کر رہے ہیں تو سوال کے بعد اسی بات کے برعکس بات کرتے ہیں. تو پھر وہ کاشف پوچھتے ہیں کہ جی آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ بیوی کی پراپرٹی تھی تو بھی میں نے ڈکلیئر کرنی تھی، تو آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کی 2002 کے گوشواروں میں؟ تو کہتے ہیں کاشف چھوڑیں نا آپ یار، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو کاشف عباسی رگڑا بھی ٹھیک ٹھاک لگاتے ہیں، لیکن بہرحال دوستیاں ہوتی ہیں صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی. تو فیصل وڈا صاحب بھی فیصل وڈا صاحب ان کے دوست، تو انہوں نے لا کر ایک لانگ بوٹ رکھ دیا تھا ٹاک شو میں. تو قمر زمان کائرہ صاحب کے چہرے کے تاثرات، مسلم لیگ نون کے نمائندے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد بھی جو وضاحت پیش کی گئی تھی کاشف عباسی صاحب کی طرف سے وہ یہ تھی کہ جی میرے لیے وہ سرپرائزنگ تھا. حالانکہ وہ بوٹ کافی دیر تک پڑا رہا تھا اور وہ بولتے رہے تھے اور ٹاک شو میں بیٹھے رہے تھے. حالانکہ سرپرائزنگ ہوتا تو کہتے جی میرا یہ پلیٹ فارم آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، کہہ سکتے تھے. جب شہباز گل صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو ایک ڈیلے ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں. جب وہ نظر آ رہا تھا کہ جی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شہباز گل صاحب تو ان کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ان کو نہیں روکا گیا، نہیں ٹوکا گیا. سازش کی والی جو تھیوری ہے کہ جی ARY سازش میں ملا ہوا ہے، یہ تو ثابت کرنا ہے نا، حکومت نے نہیں ثابت کرے گی تو حکومت کا الزام جھوٹا ثابت ہوگا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی وہ اپنا ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا، یہ میری کئی ایسے سرپرائز آئے، مطلب میں خیر چلے چھوڑتے ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ گرد گھوم رہا ہے سارا کا سارا شہباز گل کی گرفتاری سے، جس کو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ایک لیٹر جاری کروا کے ڈسون کیا. طریقہ ہوتا ہے نا ڈسون کرنے کا. علی عوان کو ہدایت جاری کی کہ جی اس کے متعلق ذرا پتہ کریں وہ کہاں ہیں کیسے. تو خط لکھا گیا، چٹھی لکھی گئی انگریزی میں متعلقہ تھانے کے SHO کو. اس چٹھی میں لکھا گیا کہ جی ہمارے پارٹی چیئرمین عمران خان کے ایک اسٹاف ممبر یعنی ایک ملازم، اور عمران خان صاحب کیونکہ پرانے خیالات کے آدمی ہیں، یہ ظاہر ہے ماشاءاللہ 70 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں. تو اس زمانے کے لوگ ملازم کو نوکر کہا کرتے تھے، گاڑی کو موٹر کہا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب کبھی بھی ملازم کو ملازم نہیں کہتے. وہ ایک انٹرویو ہے جی، وہ امریکی سفیر میرے پاس آیا تو میرا جو نوکر ہے وہ بسکٹ لے کر آیا ریپر میں، اسی طرح رکھ کر اس کے سامنے رکھ دیے، پلیٹ بھی نہیں رکھی، ایسے ہی ٹیبل پر رکھ دی اس کے سامنے. تو وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نوکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب کے گویا وہ نوکر شہباز گل صاحب. تو اب سوال یہ ہے کہ شہباز گل اگر عمران خان صاحب کے نوکر تھے تو پھر یہ مسلسل کئی گھنٹے شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنسز 2 گھنٹے بولتے رہے، 1.5 گھنٹہ بولتے رہے، 20 منٹ بولتے رہے ٹی وی ٹاک شوز پر. ایک ذاتی ملازم کو ہمارے میڈیا میں اتنی پروجیکشن کیوں دلوائی گئی؟ کیونکہ وہ نوکر نہیں تھے، اب وہ نوکر ہو گئے، اب وہ ملازم ہو گئے. پہلے وہ عمران خان صاحب کے بھونپو تھے، ترجمان ڈکلیئرڈ ترجمان تو نہیں تھے لیکن چیف آف اسٹاف تھے. لیکن اب جب گرفتاری ہوگی تو ڈسٹنس کیسے کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے بات ایسی کر دی جو بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کی بات کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا. وہ جو انہوں نے بات کر لی شہباز گل صاحب نے، وہ بات یہ تھی کہ پاکستان آرمی کے رینک اینڈ فائلز میں اپنی جو ہے اپنا بالا حکام ہے، افسران ہیں، ان کے احکامات نہ ماننے کے لیے ان کو اکسایا جا رہا تھا. نواز شریف صاحب کی مسلسل PTI والے ویڈیوز چلا رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا تھا اور فلاں نے بھی. بھائی ان کی جو تنقید تھی، جو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو تنقید ہوتی تھی، اختلافات ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے فوج کی سیاست میں مداخلت اور پھر جو اس کے کرداروں کے اوپر بات کرتے تھے. اور پھر جب ان پر تنقید ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا کہ جی بھائی ہم نے جو ہے وہ ہم نے تو ان کرداروں کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں، بطور ادارہ ہم فوج کے اوپر تنقید نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی نے جب بھی تنقید کی آصف زرداری صاحب کے اوپر، جو سب سے بڑا تھا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم آتے اور چلے جاتے ہو اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو وہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی احکامات ماننا بند کر دو. فوج کے اندر جو بغاوت کرنے والی بات نہیں تھی ہوئی. علی وزیر کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ علی وزیر نے بھی ایسی باتیں کی تھی تو ان کو سپورٹ کیوں ملتی ہے. تو علی وزیر کا کردار، علی وزیر نے تو جنازے اٹھائے ہوئے وہاں پر، علی وزیر نے تنقید جو کی، علی وزیر نے وہ باتیں جو کی ہیں وہ ایک لمٹ کے بعد جا کر ایک بندے کی، اب اس کے بھی یہ میں نظر آ رہا ہے نا کہ علی وزیر کیا کہہ رہے تھے. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہوا کہ شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت بڑی بھاری بات تھی، جس کو پتھر کو وہ لیڈر نہیں اٹھا سکتا جو ہر دوسرے جملے کے بعد فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ گود لے لے. اب
اب شہباز گل کے معاملے پر دو آ رہے ہیں کہ جی شہباز گل صاحب کو اس طرح گرفتار کیا گیا، اظہار رائے کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، ARY کے اوپر جو سخت وقت آ گیا ہوا ہے اس پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو میڈیا کی اور اظہار رائے کی آزادی کے حق میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جیو کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا، اب لوگوں نے نا سلمان اقبال صاحب کے پرانے اکاؤنٹس ٹویٹس بھی نکال دیے، جب یہ کہا گیا تھا کہ جیو کے خلاف فوج کا ادارہ ہے، وہاں سے خود ان کی کمیٹیاں تحقیقات کریں گی معاملات جب جیو کے گڑبڑ چلتے تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اتنا، اس پر انہوں نے ٹویٹ کر کے کمنٹ کر کے وہ سوال کیا تھا کہ جی ابھی تک آپ نہیں آئے کچھ اس طرح کا۔ تو وہ سلمان اقبال صاحب مسلسل، اور سلمان اقبال صاحب کا ARY لندن میں اس طرح کے پروپیگنڈا کی وجہ سے بین ہو چکا ہوا ہے، وہاں پر ان پر جرمانے ہو چکے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کا جرمانہ، میر شکیل الرحمان کا جرمانہ، اور ایک اور انہوں نے ایک اور سما ٹی وی نے کیا تھا، ایک سندھی نوجوان تھا، وہ اپنا برطانیہ میں پروٹیسٹ کر رہا تھا کہیں پر، ان کو بتایا گیا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے انڈین ہے، وہ لاڑکانہ کا نوجوان تھا، انہوں نے مقدمہ کیا، وہ بھی جیت گیا، تو انہوں نے معافی مانگی۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والے چینل جو ہیں وہ پاکستان میں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ابھی ہوئی ہے پچھلے دنوں اسد کھر نے کسی وہ جیس میرا خیال ہے جہانگیر صدیقی، ان کی کمپنی کے اوپر الزامات لگائے تھے، انہوں نے مقدمہ کیا ہوا تھا، ان کو 3 سال سزا ہو گئی، اور ARY کے اوپر بھی ظاہر ہے ARY کے اوپر انہوں نے بات کی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جی ٹی وی چینل جو ہے، میڈیا جو ہے، ان کو بھی تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھوں استعمال ہونا کیا ہوتا ہے، اور میڈیا کیا ہوتا ہے، فرق تو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود بند کر دینا، یہ کر دینا، اٹھا دینا، گرفتار کرنا، یہ کوئی نہیں اپنا حل۔ اور اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو الزام پورا ثابت کریں، عدالت جب سزا دے تو اندر بھیج دیں، اب یہ اٹھا کر گرفتار کر دینا۔ لیکن میں آ رہا ہوں واپس شہباز گل صاحب کا جو بھاری پتھر ہے۔ اب فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ٹویٹ تو کر رہے ہیں، شہباز گل کے حق میں جتنے ٹویٹ ہوتے ہیں وہ ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹویٹ جو اپنا فواد چودھری صاحب کا ہے، اس ٹویٹ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں کل رات سے، کل شہباز گل کی گرفتاری سے لے کر، یا شہباز گل نے جو باتیں کی تھیں اس سے لے کر اب تک عمران خان کو وہاں کیا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ جو بندہ آتا تھا جی یہ کیا ہو گیا، گرفتار ہو گیا شہباز گل، اور پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے انہوں نے بات کیا کی ہے؟ نہیں ہم نے ان کو بات نہیں کی، سنی ان کی وہ، لیکن گرفتاری جو ہے ان کی غلط ہے۔ پھر جب بات سننے کے بعد ہر کسی نے کہا، یہاں تک کہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی شہباز گل کی بات سے اختلاف ہے، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ غدار نہیں ہے۔ نہیں کوئی کسی کو ہم غدار کہہ سکتے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، اس بات کے اوپر اگر وہ سازش ہے تو ثابت کر کے ان کو سزا ہونی چاہیے، نہیں سازش تو پھر وہ ایک ظاہر ہے پھر قانون اور آئین کے مطابق ان کو باہر آنا چاہیے۔ جس طرح کل عمران خان صاحب کے رگڑے ہوئے لوگوں کے حق میں ہم بات کرتے تھے، تو وقت آ سکتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اوپر اگر کوئی برا وقت آئے تو اس پر بھی ظاہر ہے پھر بات اسی طرح کی جائے گی جس طرح ماضی میں کرتے تھے۔ لیکن ابھی تک عمران خان صاحب خود کوئی ایسی چیز جو ڈیموکریٹک ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی، نہ آئین کو مان رہے ہیں، نہ قانون کو مان رہے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کو مان رہے ہیں، نہ کسی ادارے کو مان رہے ہیں۔ اس صورت مانیں کہ جب میرے حق میں فیصلے دیے جائیں۔ آج بھی عمران خان صاحب گئے تھے، PTI گئی تھی، 9 حلقوں کے ضمنی انتخابات جو 25 ستمبر کو ہونے ہیں، الیکشن کمیشن نے جو PTI کے 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، تو اس کے خلاف تحریک انصاف چلی گئی تھی کہ جو الیکشن رکوایا جائے۔ ایک رات پہلے عمران خان نے کہا اعلان ہوا کہ جی عمران خان صاحب خود ان 9 حلقوں پر انتخابات لڑیں گے۔ اگلے دن درخواست دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں فوری طور پر۔ تو فوری طور پر انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست تو الیکشن کمیشن نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات تو ہوں گے جہاں تحریک انتخابات لڑے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے تو 123 ارکان نے ریزائن کیے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جی 123 پر بھی ہو جائیں گے، پہلے جو ہو رہے ہیں ان پر تو جائیں نا، وہاں پر تو جا کر انتخابات لڑیں۔ تو وہ بھی عمران خان صاحب کو وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملا، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ پھر خراب ہو جائے گی، پھر گندی ہو جائے گی، پھر ان کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب تو کسی چیز کو نہیں مانتے۔ عمران خان صاحب کے اس رویے کو لے کر عمران خان صاحب کے ساتھ کل جو کچھ ہوتا رہا اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے فواد چودھری صاحب نے جو ڈسٹنس کر لیا نا، ڈسٹنس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح عمران خان نے کر لیا کہ جی میرا ایک نوکر کون؟ شہباز گل۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے، فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، باقی بہت سے ٹویٹ کیے تھے، لیکن یہ بڑا ایک ذمہ دارانہ ٹویٹ ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی سلامتی کے ضامن ادارے کے درمیان تفریق ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ پوری کوشش ہے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ سیاسی جماعتوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔
حالیہ واقعات سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے فواد چودھری صاحب کی اپنی سوچ۔ جب فواد چودھری صاحب ٹی وی پر آ کر سب کو گالیاں دے رہے ہوتے، یہ تک کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ لاہور آئیں گے تو پنجاب آئیں گے تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے، وزیر داخلہ کو بغیر کسی وجہ کی، کیونکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے اور کیونکہ آپ نے عمران خان کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیا تھا، حالانکہ وہ لانگ مارچ تو ہوا تھا لیکن وہ عدالت کا حکم تھا کہ جی اس پر ڈی چوک پر نہیں جا سکتے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے کیونکہ تقسیم کرنی ہوتی ہے نا، تو تب فواد چودھری صاحب اس حد تک چلے جاتے تھے عمران خان صاحب کے کہنے پر۔ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے متعلق وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی ذاتی خیالات وہ نہیں ہوتے، ذاتی خیالات ان کے کچھ اور ہیں۔ یہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس ٹویٹ میں ہے، یہ ہے صلح صفائی، مفاہمت، اور سیاست مفاہمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تقسیم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ جتنا عمران خان صاحب قوم کو تقسیم کر چکے تھے کر لیے، اب اس سے زیادہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ تقسیم کا مطلب ہے انتشار، افراتفری، اور انتشار اور افراتفری کی طرف جب معاملات جاتے ہیں تو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ پھر ریاست، پھر سسٹم آٹو پر چل پڑتا ہوا ہے۔ اب یہ سسٹم آٹو پر چل پڑا ہوا ہے کہ اب تقسیم کتنی حد تک؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ نے گندہ کیا، آپ نے الیکشن کمیشن کو گندہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو ٹکے ٹوکری کیا، اب آپ فوج کے سیاسی کردار پر جو آپ کے خیال میں ہے اس پر تو تنقید کرتے ہی رہے، اب آپ فوج کے اندر تقسیم کر رہے تو ادارہ نظام آٹو پر چل پڑا۔ فواد چودھری نے ہاتھ جوڑ لیے کہ معاف کر دیں، معافی دے دیں ہمیں۔ یہ فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کے الفاظ ہیں، میں آپ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی سلامتی کے ضامن ادارے کے درمیان تفریق ملک کے لیے تباہ کن ہوگی۔ پوری کوشش ہے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ اب یہ غلط فہمیاں کس کے درمیان ہیں؟ فوج اور عمران خان کے درمیان، تحریک انصاف کے درمیان۔ باقی سیاسی جماعتوں کے متعلق تو سیاسی جماعتوں نے تو 400 بار کہا کہ جی بھائی بیٹھ جاؤ، بات کر لو۔ جب آپ وزیر اعظم تھے، جب پوری کی پوری اپوزیشن کی لیڈرشپ آپ نے جیل میں رکھی ہوئی تھی، تب بھی آپ کو بلاول بھٹو نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیر کے مسئلے پر۔ شہباز شریف نے آپ کو کہا کہ میسا کے معیشت کرتے ہیں عمران خان صاحب آگے بڑھیں، اس کو مذاق معیشت کہا گیا، مریم نواز نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی کہا۔ تو تقسیم تو عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اب اس تقسیم کا انجام یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اچھا لگتا تھا جب شہباز گل جو ہے وہ سارے ان کے مخالفین کی پگڑیاں اچھال کر آ جاتا تھا، گندی گندی گالیاں دے کر آ جاتا تھا۔ اب تو ٹی وی پر سارا کچھ چل رہا ہے نا، اب وہ پرانے زمانے نہیں ہے کہ جی آپ کہہ کر چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ، اب تو ٹویٹ لوگ نکال کر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے 7 سال پہلے 8 سال پہلے کیا کہا تھا، آپ کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جی آپ نے کیا کہا تھا۔ تو ایک تو یہ معاملہ، فواد چودھری صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صلح صفائی کی طرف آئیں۔ کل عمران خان صاحب کو شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کی ایسی تیسی پھیری گئی، وہ جو جس طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک لیڈر اپنے قائد کے ساتھ بات کرتے ہیں مشاورت میں، ان کو کہا گیا کہ جی ہم نے آپ کو بڑا سمجھایا تھا، ہم نے آپ کو بہت سمجھایا تھا کہ سیاسی معاملات میں ایسے کرداروں کو الاؤ مت کریں، آپ ان کو آگے کر دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھنس سمجھاتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ جی شہباز گل کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، عمران خان صاحب کو۔ اور اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھا آپ نے کہ آج جب شہباز گل اسلام آباد میں عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا تو شہباز گل کے لیے کوئی لیڈر نہیں آیا تھا، کوئی کارکن نہیں آیا تھا، اور شہباز گل نے پھر خود ہی اپنے بیان سے بھی مکر گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بیوروکریسی کے متعلق بات کی ہے۔ جب شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ تب پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پہنچی تھی، اور پہنچنا چاہیے تھا، شہباز گل کے لیے بھی پہنچنا چاہیے تھا۔ شہباز گل کو آپ استعمال کر کے پھینک دیں گے، مطلب یہ ہے نا، اگر آپ اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوگا۔ اگر پولیٹیکلی آپ بیہیو کر رہے ہیں تو آپ نے اگر صلح صفائی کرنی ہے تو پھر صلح صفائی میں شہباز گل کا بھی آپ کو ساتھ دینا ہوگا، نہیں دے رہے شہباز گل کا ساتھ۔ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی میں نے ڈانٹا ہے شہباز گل کو کہ اس طرح باتیں نہیں کی جاتی، اور عمران خان کو بھی کہا ہے کہ اس کی پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ وہ جو شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کرے، اس کو ڈسون کرے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہباز گل کے ساتھ جاتے ہیں تو پھنستے ہیں، شہباز گل کو چھوڑتے ہیں تو پھنستے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے لیے کون اس طرح بولے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اخلاقی سیاسی زبان تو سمجھ میں آتی نہیں ہے،
وہ بڑی بڑی گالیاں دلوانا چاہتے ہیں لوگوں کو، کبھی شیخ رشید کے ذریعے، کبھی فیاض الحسن چوہان کے ذریعے، کبھی شہباز گل کے ذریعے۔ فواد چودھری صاحب کی ایک لمٹ ہے، وہ بھی یہی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب تو عمران خان صاحب کے رویے کو لے کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیسے پھنس گئے ہیں، اور پرانے لیندے نہیں ایتھے، مطلب ادھر اس کے بغیر رہنے نہیں دیتے عمران خان صاحب۔ تو معاملہ جو ہے وہ کل سے ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، اور آج پھر کیونکہ میں خود اس پر بھی لاگ کر رہا ہوں شہباز گل پر، سوال تھا کہ شہباز گل کی گرفتاری پر اتنا شور کیوں ہے، ٹرانسمیشنز کیوں چل رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہباز گل گرفتار نہیں ہوا، عمران خان کے گرد ہتھکڑی نہیں زنجیریں بن رہی ہیں، زنجیریں تیار ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب نے زنجیروں کا جال خود بنا ہے، اب اس میں عمران خان صاحب پھنسیں گے، اس لیے شہباز گل کے معاملے کو لے کر اتنی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم عمران خان کو بھی گرفتار کریں گے۔ ایک تھا کہ عمران خان صاحب کو، ان کی پولیٹیکل پارٹی کو ایک اسپیس دی گئی تھی کہ جی آپ کھیلیں، سیاست کریں، آپ کی حکومت ختم ہو گئی، آپ کر لیں سیاست، لیکن انتشار، افراتفری اور یہ معاملات اگر ہوں گے تو پھر نظام آٹو پر چل پڑے گا، تو نظام آٹو پر چل پڑا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے خود یہ دعوت دی اپنے سارے اس معاملے کو۔ فواد چودھری صاحب کی بات سے میں متفق ہوں کہ بھائی اگر غلط فہمیاں ہیں تو دور کی جائیں، سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ جائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست سیاسی اکھاڑے میں ہوتی ہے، اکھاڑے سے نکل کر کوئی پہلوانی نہیں ہوتی۔ کرکٹ کے میدان میں سے نکل کر آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیلیں گے نا، تماشائیوں کے درمیان بیٹھ کر وہ ہوٹنگ کر کر آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، آپ گراؤنڈ میں اتر کر کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے گراؤنڈ ہے پارلیمنٹ، پارلیمنٹ میں آپ آئیں گے تو پھر آپ کی بچت ہے۔ پارلیمنٹ سے باہر کھڑے ہو کر اور سیاسی برادری سے باہر کھڑے ہو کر آپ اگر سمجھیں گے کہ جی میں یہ تقسیم کر کے زیادہ دیر چلا سکتا ہوں، تو یہ تقسیم باقی تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن تقسیم کرنے والا یعنی عمران خان سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔